کھاتے رہے، بعد میں اکڑ گئے، کہنے لگے جی نہیں کھا کھا کے تھک گئے من و سلوا۔ اب جو ان کی فرمائشیں تھی وہ عجیب لہسن پیاز والی تھی، دال والی تھی، تو یہاں اسی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 57، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوا اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، جن کو بار بار تواتر سے مل رہا تھا، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ آیت نمبر آگے 58 میں، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو، اور وہ شام کا تھا، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا یعنی جھک جانا، اور حتتن کہنا، لیکن ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، نیکیاں بڑھائیں گے، وہ ہنتتن کہتے تھے۔ یہ مسجد اقصیٰ کا دروازہ لکھا ہے مفسرین نے، وہ شام میں گئے نا، مصر سے واپس شام کی طرف ہے، تو شام میں یہ دروازہ تھا جی بڑا۔ اب وہ مذاق کرتے تھے، ہتتن یعنی جھک کے سلامتی کے ساتھ اندر داخل ہونا آرام سے، انہوں نے مذاق کیا ہنتتن، ہمیں کیا ضرورت ہے جی ہم جھکتے پھریں۔ اللہ پھر ناراض ہو گئے، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، وہی لفظ ہنتتن۔ یہ لفظوں کی تبدیلی بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ ظالموں پر آسمان سے اللہ نے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ یہ تھوڑا سا آپ توجہ دیں گے کہ جو الفاظ آپ قرآن مجید کے پڑھتے ہیں اور سیاق و سباق میں جو الفاظ ہیں اور درمیان میں یعنی ایک لفظ پیچھے ہے ایک لفظ آگے یا درمیان میں ایک لفظ ہے، اور اگر کوئی شخص آگے پیچھے کے الفاظ وہی پڑھے جو قرآن میں ہیں اور ایک لفظ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس میں داخل کر دے یا وہ کر دے جو مشکوک ہو تو وہ غلط ہو جائے گا۔ یعنی آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اب اس کا مولانا نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یہ بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہے کہ قرآن کہتے کس کو ہے۔ اب اس پر تو بحث کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک سادہ لفظوں میں یہ جو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ صرف ترجمہ شائع کر دیا جائے، الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ غلط ہے۔ یہ جو تغیر و تبدل ہوا ہے تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور آسمانی صحائف میں، اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ وہ جناب ترجمہ کرتے تھے، بعد میں ترجمے میں ایک لفظ بڑھا دیا، کم ہو گیا، یوں کرتے کرتے وہ سارے کا سارا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ قرآن مجید کی حفاظت کے جہاں اور بہت سارے معاملات ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے ان کو محفوظ کیا اس کو، اور ایک یہ ہے کہ الفاظ محفوظ ہیں۔ جب الفاظ محفوظ ہیں تو جس جگہ کا یعنی جس علاقے کا کوئی آدمی ہوگا وہ اپنی مرضی سے ترجمہ تو کرے گا، الفاظ جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا، اور جب الفاظ تبدیل نہیں ہوں گے تو معنی و مفہوم تبدیل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے لکھا ہے کیونکہ قرآن، پھر غور کیجئے، صرف اس معنی کا نام نہیں بلکہ معنی اور الفاظ، پہلے الفاظ ہوں گے پھر اس کا ترجمہ، نازل شدہ کے مجموعہ کو قرآن کہا جاتا ہے۔ معنی سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ کیا۔ اب ان باتوں پر بھی آپ توجہ دو، معنی اپنی طرف سے بھی متعین نہیں ہوگا۔ وَآتُوا الزَّکَاۃ کا جو ترجمہ اللہ کے رسول نے کیا ہے اور بعد میں صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے تو یہ درست ہوگا، باقی سب غلط ہوگا، باقی انشاءاللہ آئندہ صحیح۔